ہم مرنے سے نہیں بچ رہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو اور 24 کروڑ عوام کو ساتھ مل کر اپنے حصے کا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف عوام اور نہ اکیلی گورنمنٹ آئسولیشن میں، سائلوز میں اپنے ہدف، اپنی اچیومنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے، جو ہم سب کا خواب ہے. لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے اور یہ ہو کیوں نہیں رہا، اس کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے. اور یہ شروعات ہوتی ہے اس کی پاپولیشن سے، اس کی شروعات ہوتی ہے بچوں کی پیدائش سے. ہم نے کانفرنس کی، مفتیان کرام آئے اور انہوں نے بتایا، فتووں میں بتایا کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، اگر ماں کو خطرات ہیں، اس کی زندگی کو خطرات ہیں، بچے کی پرورش میں کوئی کمی رہ جانے کا خطرہ ہے، تو ہماری شریعت، ہمارا دین فتووں سے بتایا. تمام بڑے اداروں نے، انٹرنیشنلی اور اسلامی اداروں نے اور نیشنلی یہ فتوے دے رکھے ہیں کہ پیدائش میں وقفہ کرنا لازم ہے. یہ ہمارا دین کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا دین کہہ رہا ہے. کیا حالات ہیں آج میرے ملک میں 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. 11,000 مائیں ہر سال پریگنینسی میں، جو کہ بیماری نہیں ہے. پریگنینسی پریگننٹ وومن از ناٹ اے پیشنٹ. وہ بیماری نہیں ہے، پریگنینسی بیماری نہیں ہے، لیکن اس میں جو کہ دنیا میں کہیں پہ بھی یہ ریشو نہیں، اس کے قریب بھی نہیں ہے، اس کا اشیر بھی نہیں ہے. 11,000 منہ سے بولنا 11,000 آسان ہے. امیجن کرو 11,000 گننا شروع کرو گے لاشیں تو 11,000 لاشیں نہیں گن پاؤ گے آپ. 11,000 مائیں ہماری مر رہی ہیں ہر سال ڈیورنگ پریگنینسی. پھر جو بچے ہمارے ہاں ریشو ہے بچوں کی پیدائش کا، ہر ایوریج 1 ماہ 3.6 فرٹیلیٹی ریٹ ہے ہمارا، جو کہ دنیا میں 3.6 فرٹیلیٹی ریٹ کے ساتھ کوئی بھی دنیا ترقی نہیں کر سکتی، اس کو سنبھال ہی نہیں سکتی. اور یہ میں کوئی امریکہ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں جاپان کی بات نہیں کر رہا، یہ میں یورپ کی بات نہیں کر رہا. یہ بنگلہ دیش جو ہم سے آزاد ہوا ہے، یہ ایران، یہ انڈیا، یہ نیبرنگ کنٹری، ان سب نے اپنی فرٹیلیٹی ریٹ 3.6 سے 3 سے ریڈیوس کر کے یہ 2 پہ لے آئے. جب جا کر یہ ترقی کر رہے، جب جا کر یہ اپنے لوگوں کو سنبھال پا رہے. تو ہم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. تو خدا کے یہ کام گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ کام حکومت کا نہیں ہے، یہ کام سب لوگوں کا ہے بھائی. یہ کام سب لوگوں کا ہے کہ کیوں ہم اپنی ماؤں کو مار رہے ہیں. 11,000 ماؤں کو مار رہے ہیں یار ہر سال. وقفہ کریں، گیپ دیں. 11,000 مائیں. اور پھر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں 43% بچے سٹنٹڈ ہے پاکستان کے. ان کے دماغ کی نشو و نما نہیں ہو رہی ڈیو ٹو مینی ریزن. دین اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے کہ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے. بالکل میں اللہ کی بات کو ہر من و ان مانتا ہوں. رب یہ جتنے علماء کرام وہ بھی کہتے ہم اس کو رزق سے نہیں جوڑ رہے، ہم پیدائش کو رزق سے نہیں جوڑ رہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ قرآن میں کیا ہے، میں قرآن مانتا ہوں. لیکن جو دوسری بات ہے جس کے اوپر جو ہے وہ شریعت اجازت دے رہی ہے کہ وہ ماں اور بچے کی پرورش اور اس کی جان کے خطرے کی بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے. رزق کے اوپر میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا. اللہ نے بولا رزق کا وعدہ، رزق کی بات، میں رزق کی بات نہیں کر رہا، یہ اس سے الگ ہے. لیکن جو میں نے پہلے بات کی وہ بات اپنی جگہ. یہ میں نہیں، یہ پاکستان کے تمام معتبر جو ہے وہ مدارس کی اور علماء کرام کی جو ہے وہ باقاعدہ فتوے اور انٹرنیشنل فتوے. ایک بات
43% اسٹینڈرڈ. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ ہمارا ایسٹ ہے, تو یوتھ کا 43% تو جو ہے لائبلٹی ہے جو بڑا ہوگا. ہر گھر میں 43% for God's sake, 100 میں 43 بچہ جو اسٹینڈرڈ, اس کا دماغ ہی نہیں بڑھ رہا, اور وہ بڑا ہوگا کسی گھر میں, کسی محلے میں, تو پورا گھرانہ اس کے اثر میں, اس کی پرورش کرنے میں, اور وہ لائبلٹی بن گیا پوری سوسائٹی کے لیے. 2.62 کروڑ 62 لاکھ بچے سکول میں ہی جا پا رہے جن کی ایج ہے سکول جانے کی. ہاں, ہم ابھی یہ کینسر 8,000 کیسز ہیں, 8,000 سالانہ کیسز ہیں بچوں کے کینسر کے, اس کیٹیگری میں صرف. اور یہ ایک کیٹیگری ہے, از اٹ رائٹ؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ایک کیٹیگری میں 8,000 بچے کینسر میں ہو رہے ہیں. کیسے کینسر بھائی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ 68% بیماری, یہ سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر حضرات سارے پورا کہتے ہیں 68% ڈیزیز جو ہے واٹر بورن ڈیزیز ہے ہماری. 68% ڈیزیز واٹر بورن ڈیزیز ہے. 68, یعنی کہ آج آپ پاکستان میں صاف پانی پینا شروع کر دیں تو اسپتالوں سے 68% رش ختم ہو جائے گا. 68% رش ختم ہو جائے گا. اور ہم صاف پانی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, اور میں تو بھئی وزیر اعظم صاحب کے سے تو بڑا نہیں ہے نا, ان کے سامنے بھی کر لی نا یہ والی بات, تاکہ یہ بات کمرے کی بات نہ رہے. ان کو بھی, ان کے سامنے بھی یہ کیونکہ میرا کام ہے, جس ڈپارٹمنٹ کی مجھے آپ نے ذمہ داری دی ہے, مجھے ایگزیکٹ چیز سامنے رکھ کر تاکہ اس کا حل نکالا جا سکے. وہ جو ٹاپ پہ گھر ہے گلگت بلتستان کا, وہ جب اپنا سیویج فلش کر رہا ہے, وہ کسی نہ کسی کے پینے کے پانی میں آ کر مل رہا ہے آگے جا کر, کسی نالے میں, کسی دریا میں, کسی اسٹریم میں, کسی ندی میں, کیونکہ اس کا پانی وہاں سے نکل کر کہیں سے ٹریٹ ہو کر, اس کا سیویج کہیں سے ٹریٹ ہو کر آگے نہیں جا رہا, وہ تو را جا رہا ہے. اور اس سیوریج کی کوئی الگ لائن نہیں ہے کہ وہ all the way جا کر سمندر میں جا کر پھینک جائے کہیں جا, نہیں, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی پانی کی لائن میں جا کر, اگلے محلے کی پانی کی لائن میں جا کر مل رہا ہے. پھر اگلا جو محلہ فلش کر رہا ہے وہ جا کر کسی اور محلے کی پانی کی لائن میں مل رہا ہے, کسی دریا میں مل رہا ہے, کسی نالے میں مل رہا ہے. all the way ٹاپ سے لے کر کراچی تک جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کا سیویج پی رہے ہیں, اگر تو پی رہے ہیں, اور پی رہے ہیں. یہ جو آپ یہ جو بوتلیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو, یہ کیا آسمان سے پانی برسا ہے؟ اس کا یہ بھی کہیں زمین سے نکالا ہے نا, تو وہی تو پانی ہے. اور کیا پانی ہے؟ ہاں, اس پہ زیادہ پیسے لگا کر اس کو ٹریٹ کر کے اس کو پینے کے قابل, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو اس کے اندر وہ شامل ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں. تو ہمارے دماغوں میں ایز اے قوم جو ہے وہ چپی نہیں ہے کہ ہم نے سیوریج کے پانی کو بھی ٹریٹ کرنا ہے. بھائی, ہم ہاؤسنگ اسکیم کی پرمیشن دیتے ہیں, کوئی لوکل گورنمنٹ دیتی ہوگی, کوئی اتھارٹی دیتی ہوگی, کوئی پروونشل گورنمنٹ دیتی ہوگی, پانی چیک کر رہے ہو کہ دے گا نہیں دے گا, لائٹ لگائے گا نہیں لگائے گا, گیس لگائے گا نہیں لگائے گا, روڈ بنائے گا نہیں بنائے گا, پارک کی جگہ رکھی ہے نہیں رکھی ہے, مسجد, مدرسہ, امام بارگاہ, اس کی جگہ ہے نہیں ہے. یہ نہیں چیک کرے کہ اس کا سیوریج کا اس جو پانی آئے گا, اس پانی کا جو سیوریج نکلے گا وہ جائے گا کہاں, اس کا کیا ہوگا. یہ نہیں ہے کسی فارم میں کہ بھائی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ بلڈر لگائے گا یا نہیں لگائے گا, یا وہ گھر والا لگائے گا نہیں لگائے گا. ہمارے ایسے قوم میں چپی نہیں ہے یہ والی, اس قوم میں چپ ہی نہیں ہے, یہ والی چپ نہیں لگی بھی اس دماغ میں کہ ہم نے اپنے سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کر کے آگے پھینکنا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں 68% ڈیزیز جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہسپتال ابل رہے ہیں مریضوں سے. بکتے رہو گالیاں حکومت کو, بکتے رہو لوگوں کو گالیاں, کبھی ٹھیک نہیں ہوگا یہ, کبھی ٹھیک نہیں ہوگا یہ. اگر ہم نے اس کو جڑ سے, پیدائش سے لے کر, پانی پلانے سے لے کر, محلے کی صفائی سے لے کر, اور یہ ویکسین لگانے سے لے کر, ویکسین لگانے جاؤ تو آگے سے دروازہ بند کر دیتے ہیں. ہم بچے کو بیمار کینسر لگا کر ہسپتال لے آئیں گے, ویکسین دروازے پہ لگانے جا رہے ہیں, پلانے جا رہے ہیں, تو دروازہ بند کر رہے ہیں. تو بھائی
یہ اکیلے حکومت کا کام نہیں ہے. اس قوم کو میں بھی آگے پیچھے کی کسی ڈپارٹمنٹ کسی ادارے کے، میں تو ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں، صرف ٹوٹل ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں. کوئی روزی پکچر نہیں دے رہا یہاں سے بیٹھ کے، کوئی جو ہے وہ آپ کو جنت کے جو ہے نظارے نہیں دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. میں آپ کو ایکچوئل پکچر بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی پاکستان کی پروونشل اکیلے نہیں کر سکتی unless and until کہ یہ قوم اپنے دماغوں کو ٹھیک کر کے، اپنے آپ کو ریویو کر کے، ان باتوں کو سمجھ کر خدا کے واسطے آپ اپنے بچوں کے اپنے، ہاں ہماری بھی ڈیفیشنسیز ہوں گی ہیں، لیکن بھائی میں اس کا کیا کروں جس کو میرا آدمی، میرا ورکر جا رہا ہے نیچے 7 بیماریوں سے 12 بیماریوں سے ٹیکے لگوانے کے لیے، اس کو قطرے پلانے کے لیے، اور وہ دروازہ بلکہ اس کو ریفیوزل بن رہے، اور پھر ہسپتال بھرے پڑے ہوئے، کینسر کے بچوں سے ہسپتال بھرے پڑے ہوئے. تو میں بہت ہاتھ جوڑ کے اس قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ اس دنیا میں بھی اپنی دنیا خراب نہ کریں، اور آپ کی اس لاپرواہی سے آپ کا بچہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو آخرت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ، ہاں میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، اپنی ٹیم سے کہتا ہوں، پروونشل گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہر حال میں ہمیں اپنی اس ہیلتھ کیئر کو سمجھنا ہے. ہمیں ہیلتھ کیئر کو، اس ادارے کو، اس ہیلتھ منسٹری کو ہیلتھ کیئر کے لیے ہیلتھ کیئر منسٹری بنانی ہے، نہ کہ سک کیئر منسٹری بنانی ہے. ہم تو سک کیئر منسٹری بن گئے نا اب اس وقت. ہم تو ہسپتال میں مریض کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ بیمار ہے، ہم اس مریض کو بیمار پڑنے سے نہیں بچا پا رہے. تو اٹس ناٹ دی ہیلتھ کیئر کا، ہیلتھ کیئر تو مریض کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. ابھی تو ہم سک کیئر ٹریٹمنٹ پہ لگے ہوئے ہیں. ہسپتال بنا کر، کتنے ہسپتال بنائیں گے؟ پاکستان کی ہر گلی کے کونے پہ بھی ہسپتال بنا لیں. پاکستان میں مریضوں کو نہیں سنبھال سکتے، آپ مریضوں کو نہیں سنبھال سکتے. اتنی بڑی تعداد میں جب مریض بنائیں گے، کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ، کوئی دنیا کا ہسپتال اس کو سنبھال نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر کو 30 سے 35 مریض دیکھنے ایک دن میں، وہ 250 مریض دیکھ رہا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ پورا سسٹم کولیپس ہو گیا. تو ہمیں جڑ سے پکڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کو جڑ سے پکڑنے کی ضرورت ہے. میں اس کو کیوں وٹنس کر رہا ہوں اس ساری چیزوں کو آج؟ کیونکہ یہ پریونشن ہے، یہی پریونشن ہے کہ آپ یہ دوا اپنے بچوں کو لگائیں گے تو جو 8,000 کینسر کے بچے ہر سال، 8,000 بچوں کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ والا کینسر لگ رہا ہے اس میں سے 10 میں سے 7 بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. 7 اس 10 میں